मुस्तकबिल में पेपर लीक होने के वाक़यात की रोकथाम के लिए NTA को इदारा जाती की ज़रूरत पर सुप्रीम कोर्ट का जोर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को इल्म का एक अहम मरकज़ बनाने पर जोर। शहर श्रीनगर को ट्रैफिक जैमिंग से निजात दिलाने और शहर खास में पार्किंग सहूलियात में बेहतरी लाने के लिए एक ज़रूरत, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। और अमरीकी सफ़ीर सर्गियो गौर का श्रीनगर में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ मुलाकात। कहा, अमरीका जम्मू कश्मीर में अपनी सफरी एडवाइजरी पर दोबारा करेगा गौर। नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ हम हाजिर हैं। अब खबरों की तफसील। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तकबिल में पेपर लीक होने के वाक़यात की रोकथाम की खातिर महफूज बुनियादी ढांचे, इम्तिहान के मखसूस मराकज़, साइबर सिक्योरिटी निज़ाम, इदारा जाती महारत और इम्तिहानात से मुतल्लिक़ कामकाज के लिए एक मुस्तकिल निज़ाम के साथ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA को इदारा जाती शक्ल दिए जाने की ज़रूरत का इआदा किया है। नीट UG 2026 पेपर लीक से वाबस्ता दरख्वास्तों की समाअत करते हुए अदालत उज़्मा ने तालीम की वजारत के सेक्रेटरी को हिदायत दी कि वो इस बात की तफसीली बयान करते हुए एक हल्फनामा दाखिल करें कि राधाकृष्णन कमेटी की सिफारिशात को नाफिज करने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के 23वें तासीस के प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अफराद की इज़्ज़त अफजाई की। LG ने यूनिवर्सिटी के मुस्तकबिल के रोल का जिक्र करते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी के नुमाया काम को आलमी सतह पर तस्लीम किया गया है। मनोज सिन्हा ने कहा कि यूनिवर्सिटियों के लिए तालीम को फ़रोग देना एक ताकतवर सरमाया है। उन्होंने यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया पर जोर दिया कि वह आने वाले वक्त में एक ग्लोबल नॉलेज सेंटर के तौर उभरने के लिए इक़दाम करे। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यूनिवर्सिटी में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, बेकरी यूनिट का भी इफ्तिताह किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज कटरा में श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी की 37वीं एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर प्रगति कुमार और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। काउंसिल ने यूनिवर्सिटी की तरफ से फंड किए जाने के 200 बिस्तरों वाले बॉयज़ हॉस्टल के क़याम की मंजूरी दी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस मौके पर यूनिवर्सिटी के कामकाज की सराहना की। खबरें जारी हैं, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। फिर से आप सबका इस्तकबाल है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि शहर श्रीनगर को ट्रैफिक जैमिंग से निजात दिलाने और शहर खास में पार्किंग सहूलियात में बेहतरी लाने के लिए इक़दाम की ज़रूरत है। श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करने के दौरान उन्होंने आज कहा कि उनके दौरे का मकसद ज़मीनी सतह पर हालात का जायज़ा लेना था ताकि लोगों के मुश्किलात की जानकारी हासिल करने के साथ साथ तरक्याती कामों की अमल आवरी पर तवज्जो मरकूज़ की जा सके। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज शहर के मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक, सेहत, स्पोर्ट्स और दीगर शोबों के बुनियादी ढांचे का जायज़ा लिया। उन्होंने शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जारी तरक्याती कामों का भी मुआयना किया और सभी कामों को मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल करने की हिदायत दी। उमर अब्दुल्ला ने सुबह 6:30 बजे शहर का दौरा शुरू किया और इस दौरान वह हबकदल, महाराजगंज, हवल, हजरत बल ईदगाह, पारिमपोरा, बेमिना और दीगर मकामात पर गए और वहां जारी मुख्तलिफ कामों का जायजा लिया। उन्होंने गिंदुन स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स राजबाग में मुकम्मल किए गए तरक्याती कामों का भी मुआयना किया। स्किम्स मेडिकल कॉलेज अस्पताल बेमिना में वज़ीर आला ने 250 बिस्तरों वाले IPD ब्लॉक और लेबोरेटरी ब्लॉक पर हो रहे काम का भी जायजा लिया। उन्होंने पारिमपोरा और शालटेंग में फ्लाईओवर्स और इसकी तामीर का भी जायजा लिया। वज़ीर आला ने मिर्जा कामिल साहब चौक हवल में एक तरक्याती प्रोजेक्ट का भी संग बुनियाद रखा। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हबक हजरत बल में वज़ीर आला ने नई अस्पताल बिल्डिंग की तामीरी काम का भी जायजा लिया। उन्होंने महाराजगंज में नई तामीर शुदा अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर की इमारत का भी मुआयना किया और वहाँ मौजूद तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी, तिब्बी तालीम के वज़ीर सकीना इत्तू, खेल कूद के वज़ीर सतीश शर्मा, वज़ीर आला के मुशीर नासिर असनवानी और कई मेंबरान असम्बली उनके हमरा थे। इसके अलावा मुख्तलिफ महकमों के आला अफसरान भी वज़ीर आला के साथ थे। भारत में अमेरिका के सफ़ीर सर्गियो गौर ने आज श्रीनगर में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ मुलाकात की। उन्होंने वज़ीर आला के साथ इक़्तिसादी शराकत दारी को गहरा करने और दोनों मुल्कों
کے باہمی طور پر فائدہ پہنچانے والے مواقعوں کو قائم کرنے کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے ساتھ ایک مشترکہ بریفنگ میں امریکی سفیر نے کہا کہ امریکہ جموں کشمیر میں اپنی سفری ایڈوائزری پر پھر سے غور کرے گا، کیونکہ مرکزی سرکار اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اسے ایک محفوظ جگہ بنانے کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں۔ امریکی سفیر نے جموں کشمیر کو بھارت کا ایک اہم حصہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ خطہ ایک بہترین اور خوبصورت جگہ ہے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے امریکی سفیر کے ساتھ اپنی میٹنگ کو بہت اچھا قرار دیا اور کہا کہ اس بات چیت کے ذریعے بھارت اور امریکہ کے درمیان تعلقات پر تبادلہ خیال کرنے کا موقع ملا۔ ذکر ہے کہ امریکی سفیر سرگیو گور جموں کشمیر اور لداخ کے 2 روزہ دورے پر آج سری نگر پہنچے۔ ان کا کل لیہ جانے کا پروگرام ہے۔ چیف سیکریٹری اٹل ڈلو نے آج سری نگر میں ایک اعلیٰ سطح کی میٹنگ کی صدارت کی۔ میٹنگ میں UNDP کی طرف سے جموں کشمیر کے سالانہ بجٹ کو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے ساتھ منسلک کرنے کی تجویز کے طور طریقوں پر غور خوض کیا گیا۔ میٹنگ میں ایڈیشنل چیف سیکریٹری فائنانس اور کئی افسران نے شرکت کی۔ اس موقع پر UNDP کی ٹیم نے اپنی تجویز کا خاکہ پیش کیا۔ ممبر پارلیمنٹ میاں الطاف احمد لاروی نے آج بانڈی پورہ ضلع کے سملر، چونٹی ملا اور سورندر علاقوں کا دورہ کرنے کے دوران وہاں حال ہی میں تیز بارش اور بادل پھٹنے کے نتیجے میں ہوئے نقصان کا جائزہ لیا۔ انہوں نے مقامی آبادی کو یقین دلایا کہ ان کو دیے جانے والے امداد کے بارے میں وہ متعلقہ حکام کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ ہندواڑہ کے ممبر اسمبلی سجاد غنی لون نے آج گورنمنٹ میڈیکل کالج ہندواڑہ میں ڈائلسس یونٹ کا افتتاح کیا۔ اس دوران انہوں نے اس اسپتال میں دستیاب طبی سہولیات اور دیگر بنیادی ڈھانچے کی سہولیات کا جائزہ لیا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے جموں کشمیر کے جنرل سیکریٹری محمد انور خان نے آج پلوامہ ضلع کے پارٹی لیڈران کی ایک میٹنگ کی صدارت کی۔ میٹنگ میں تنظیمی امور اور پارٹی کو بنیادی سطح پر مزید مضبوط بنانے کے طور طریقوں پر غور خوض ہوا۔ میٹنگ میں اور لوگوں کے علاوہ پارٹی کے ضلع انچارج سجاد احمد رینا اور سابق ضلع صدر لطیف احمد بٹ نے بھی شرکت کی۔ جنرل سیکریٹری نے اس موقع پر لیڈروں اور کارکنوں سے تاکید کی کہ وہ لوگوں سے قریبی رابطے میں رہیں اور ان کی مشکلات کی جانکاری حاصل کریں۔ PDP کے جنرل سیکریٹری غلام نبی لون ہانجورا نے آج بڑگام ضلع کے بزگو، گوگجی پتھری اور بنن علاقوں کا دورہ کرنے کے دوران وہاں لوگوں کو درپیش مشکلات کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ اس موقع پر غلام نبی لون ہانجورا نے عوام کو یقین دلایا کہ پینے کے صاف پانی اور دیگر بنیادی سہولیات بہم رکھنے کے لیے وہ متعلقہ حکام کے ساتھ بات چیت کریں گے تاکہ انہیں یہ بنیادی سہولیات جلد از جلد دستیاب ہو سکیں۔ جنوبی کشمیر کے ترال علاقے میں واقع گوفکرال کا مقام آثار قدیمہ کی ایک بڑی نشانی ہے۔ یہ مقام خطے کی 5000 سال قبل کی تاریخ کی عکاسی کرتا ہے۔ پیش ہے نیوز ڈیسک کی یہ رپورٹ۔ ترال میں واقع گوفکرال کا مقام حسین مناظر پیش کرنے کے علاوہ اپنے آپ میں قدیم آبادی اور بیش بہا ورثے سے بڑے تاریخ کے اوراق پیش کرتا ہے۔ گوفکرال کے معنی ہے کمہار سے جڑی گفا، اور یہ نام از خود اس گفا کے قدیم پس منظر اور ہاتھ سے تیار کیے جانے والے مٹی کے برتنوں کی تاریخ کو اجاگر کرتا ہے۔ گوفکرال کا مقام کشمیر میں گفاؤں میں بسنے والی آبادی سے لے کر نو آبادیاتی شہری علاقوں کی منتقلی کا مظہر بھی ہے۔ اگرچہ یہ گفا تاریخی اہمیت کی حامل ہے، تاہم ادھر آنے والے سیاحوں کی تعداد ابھی اتنی زیادہ نہیں ہے۔ اصل میں دریافت ہو گئی ہے برزاہمہ کے بعد، پہلے برزاہمہ دریافت ہو گیا، اس کے بعد گوفکرال دریافت ہو گئے۔ چونکہ گوفکرال میں جب دریافت ہو گئے اس میں 3 ادوار نکلے، اس میں نیولیتھک، میگالیتھک اور ہسٹورک پیریڈ۔ اب اس سے پتہ چلا کہ چونکہ جو آدمی یہاں پہنچا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے پہنچا ہے، اس کا مطلب ہے یہ سب سے قدیم جگہ ہے جہاں پر انسان پہنچا ہے، اس لیے یہ اس کی اہمیت زیادہ بڑھتی ہے بنسبت برزاہمہ سے۔ اچھا ماز پرین مان چری ورثے گفہ بسان یت من پہ درائے من پہ کاربار واربار تھوان یت من اصل پہ کر اصل پہ یت من سرکارس گزارش وی اگر بچائے تم گفہ مگر یت کر اصل مرمت کر اصل پہ ون۔ تاریخ دانوں کے لیے گوفکرال ایک آثار قدیمہ سے کئی زیادہ اہم حیثیت رکھتی ہے۔ یہ گفا محققین اور مزید سیاحوں اور متلاشیوں کی آمد کی منتظر ہے تاکہ اس کے بیش بہا تاریخی اوراق سے سماج اور سیاح واقف ہو سکیں۔ ڈپارٹمنٹ نے ایک ریوائول ریسٹوریشن اسکیم کے اندر کنزرویشن، پرزرویشن اور ریسٹوریشن کا پروجیکٹ اس میں ہاتھ میں لیا ہے، جس کا کاسٹ 409 لاکھ ہے، 4 کروڑ 9 لاکھ ہے۔ اور اس پروجیکٹ کے اندر ہم اس سائٹ جو ایک اپنی جو اوریجنلٹی ہے، کریکٹر ہے، اس کی ایستھیٹکس ہے، اور وہاں پر سائٹ کے اندر جو تھوڑی سی ہماری فیسلٹیز ہوں گی فار دی کنوینئنس آف وزٹرس ہوں گی،
اور اس سائٹ کے اوپر جو اس کی ہسٹری دکھائی جائے اس کو ہم پروجیکٹ کریں گے. یہ جو اس وقت پروجیکٹ جو ہے آن گوئنگ ہے اور آنے والے سال تک یہ ہم اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کر پائیں گے. یہ تھی نیوز ڈیسک کی رپورٹ. جموں کشمیر سرکار نے یو ٹی میں پرائم منسٹرز انٹرنشپ اسکیم کی مؤثر عملاوری اور نگرانی کے لیے یو ٹی سطح اور ضلع سطح کی مانیٹرنگ کمیٹیاں تشکیل دی ہیں. یو ٹی سطح کی کمیٹی کی سربراہی سکل ڈیولپمنٹ محکمے کے انتظامی سیکرٹری کریں گے اور اس میں ڈائریکٹر سکل ڈیولپمنٹ، ڈائریکٹر انڈسٹریز و کامرس، ڈائریکٹر امپلائمنٹ، ڈائریکٹر کالجز اور رجسٹرار آف کمپنیز جموں کشمیر ممبران کی حیثیت سے شامل ہوں گے. ضلع سطح پر متعلقہ ڈپٹی کمشنر کمیٹی کی سربراہی کریں گے. ان کمیٹیوں کے قیام کا مقصد ادارہ جاتی تال میل کو مستحکم کرنا اور وزیر اعظم کے انٹرنشپ اسکیم کے مؤثر نفاذ اور نگرانی کو یقینی بنانا ہے. سیریکلچر کمپلیکس سری نگر میں آج سے سپرنگ سے کوکون آکشن مارکیٹ شروع ہوا. مارکیٹ کا افتتاح محکمہ سیریکلچر کے ڈائریکٹر اعجاز احمد بٹ نے کیا. محکمے کے دیگر افسران، غنچہ ابریشم کے کسان اور دیگر لوگ اس موقع پر موجود تھے. اس مارکیٹ کا مقصد غنچہ ابریشم کے کسانوں کو ان کے پیداوار کے لیے بہتر مارکیٹنگ سہولیات فراہم کرنا ہے. ڈائریکٹر سیریکلچر نے اس موقع پر کہا کہ محکمہ غنچہ ابریشم کے کسانوں کو تمام ضروری سہولیات سمیت مارکیٹ سہولیات فراہم کرنے کا وعدہ مند ہے اور محکمہ جموں کشمیر میں مزید سلک ورم ریئرنگ یونٹ قائم کرنے کے لیے کام کر رہا ہے. ڈپٹی کمشنر اننت ناگ بلال محی الدین بٹ نے آج بنگو اننت ناگ میں ایک آدھار سیوا کیندر کا افتتاح کیا. اس کیندرا سے ملکہ گاؤں کے لوگوں کو آدھار سے متعلق سہولیات فراہم ہوں گی. مقامی لوگوں نے اس آدھار سینٹر کے قیام پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے ضلع انتظامیہ کے اس اقدام کی ستائش کی ہے. کسانوں کو آئی ڈی کارڈز فراہم کرنے کے لیے کلگام ضلع میں مختلف آئی ڈی جنریشن کیمپوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے. ڈپٹی کمشنر کلگام شہزاد عالم نے کہا ہے کہ گزشتہ 3 روز کے دوران کسانوں کے 3000 آئی ڈی کارڈز جاری کیے گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس طرح کے اقدام سے جہاں کسانوں کو مختلف سرکاری اسکیموں سے استفادہ کرنے میں مدد ملے گی، وہیں ان کی زمینوں کا ریکارڈ ان کے پاس رہے گا. کسانوں نے مرکزی سرکار کے اس اقدام کی ستائش کی ہے. ضلع انتظامیہ نے کسانوں سے کہا کہ وہ ان کیمپوں میں شرکت کر کے اپنے آئی ڈی کارڈز حاصل کریں. اسکواسٹ کشمیر نے آج ایک تقریب کے دوران جدید ایگزاٹک مشروم پروڈکشن ٹیکنالوجی ڈائریکٹریٹ آف ایگریکلچر کشمیر کو منتقل کی ہے. اس موقع پر اسکواسٹ کشمیر کے وائس چانسلر پروفیسر نذیر احمد گنائی، ڈائریکٹر ایگریکلچر کشمیر سرتاج احمد شاہ اور دیگر افسران موجود تھے. وائس چانسلر نے امید ظاہر کی کہ اس نئی ٹیکنالوجی سے مشروم کی پیداوار میں اضافے کے ساتھ ساتھ کسانوں کی آمدن میں بھی اضافہ ہوگا. دوردرشن نیوز کے سٹرنگر عمر شمیم کی والدہ مختصر علالت کے بعد آج انتقال کر گئے. ان کا رسم چہرم اس ماہ کی 22 تاریخ کو ان کے آبائی مقبرہ واقع چند پورہ حبہ قدل میں انجام دیا جائے گا. دوردرشن نیوز کے سٹاف نے عمر شمیم کی والدہ کے انتقال پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے متعلقہ خاندان سے تعزیت کا اظہار کیا ہے. وزیر اعلیٰ کے مشیر ناصر اسلم وانی نے آج سری نگر میں کشمیر ڈیسٹینیشن ٹینس ایونٹ نامی ٹینس ٹورنامنٹ کا افتتاح کیا. انہوں نے انتظامیہ کے ان کوششوں کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ ان مقابلوں سے انسان کی مجموعی نشو و نما برقرار رکھنے میں کافی مدد ملتی ہے. اس ٹورنامنٹ میں جموں کشمیر کے مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والے ٹینس کھلاڑی شرکت کر رہے ہیں. تو ناظرین، خبروں میں فی الحال بس اتنا ہے. اجازت دیجیے. آداب.